بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ہر ورق پر کسی نہ کسی قربانی کی داستان رقم ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد بت پرستی اور ستارہ پرستی کا ماحول پایا۔ لوگوں نے چاند، سورج اور ستاروں کے نام پر مندر بنا رکھے تھے۔ شرک اور بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز والد کے گھر میں قائم تھا کہ وہ نہ صرف خود بت تراش اور بت فروش تھا بلکہ اپنے عہد کے مشرکین کے بت قدوں کا محافظ و نگران بھی تھا۔ چنانچہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر ہی سے شرک کی مذمت و انکار کا آغاز کیا، جو بلا شبہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ آپ علیہ السلام نے والد سے ارشاد فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دوسرے مقام پر اسی اعلان حق کا ذکر یوں ہوا، جب انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم جھوٹے معبود بناتے ہو؟ اللہ کے سوا دوسروں کو چاہتے ہو؟ اپنے خود تراشدہ خداؤں کی تکذیب پر باپ بھی خفا ہوا اور قوم بھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے شرک کے زبانی انکار کی بجائے عملی اقدام کا فیصلہ کیا۔ قوم سالانہ میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو آپ علیہ السلام کسی بہانے گھر ہی پر ٹھہر گئے۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے بڑے بت قدے کا رخ کیا، جہاں مختلف دھاتوں اور پتھروں سے تراشے گئے معبودان باطل کے سامنے نظر و نیاز کی مٹھائیوں اور پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں؟ حضرت انسان کے ہاتھوں تراشے ہوئے صنم بھلا کیا جواب دیتے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں موجود ہتھوڑے سے ان پر پے در پے ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان جھوٹے خداؤں کا یہ حال کر دیا کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا تو کسی کا پاؤں، کسی کا سر غائب تھا اور کسی کی ناک اڑ چکی تھی۔ قوم نے میلے سے واپسی پر جب ان سے باز پرس کی تو انہوں نے ایک بار پھر انہیں دعوت حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو۔ اس سوال پر لاجواب ہو کر قوم نے آپ علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلانے کا فیصلہ کیا، جو اس دور کی سخت ترین سزا تھی۔ آگ کے لیے ایندھن جمع کرنے کی مہم 1 ماہ تک جاری رہی۔ مقررہ تاریخ پر آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر رسیوں سے باندھ کر علو کے وسط میں پھینک دیا گیا۔ تاہم اسی ساتھ خالق کائنات کی طرف سے فرمان جاری ہوا، اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس عہد کا بادشاہ نمرود ان 4 بادشاہوں میں شامل تھا جنہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی۔ نمرود کا پایہ تخت بابل تھا، جو موجودہ بغداد سے تقریباً 100 میل کی مسافت پر واقع اپنے عہد کا مشہور و متمدن شہر تھا۔ نمرود وہ پہلا حکمران تھا جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج شاہی پہنا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا اور شاہی دربار میں حاضر ہونے والوں سے خود کو سجدہ کرواتا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دربار میں تشریف لے گئے لیکن اسے سجدہ نہ کیا۔ اس نے اس حکم عدلوی کی وجہ سے دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ ایسا کھرا جواب سن کر وہ کٹ حجتی پر اتر آیا۔
باتوں ہی باتوں میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو لاجواب کرنے کی سی کی تو انہوں نے جواباً ایسا دندانے شکن سوال کیا جس کا جواب دینے پر بادشاہ قادر نہ تھا۔ قرآن مجید نے اس مناظرانہ مکالمے کی منظر کشی یوں کی ہے، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تھا ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی جانب سے لاتا ہے، تم اس کو مغرب کی جانب سے لاؤ۔ پس وہ شخص مبہوت رہ گیا جس نے کفر کیا تھا۔ جب قوم کی طرف سے ایذ رسائیاں حد سے بڑھ گئیں تو بارگاہ الہی سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن بابل کو چھوڑ کر شام و فلسطین روانہ ہو گئے۔ مصر پہنچے تو وہاں ایک اور امتحان ان کا منتظر تھا۔ حاکم مصر نے ان کی جوزہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جسارت کی، لیکن نصرت الہی کے سبب اپنی حرکت پر نہ صرف نادم ہوا بلکہ سیدہ حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضور پیش کر دیا، جن سے آپ علیہ السلام نے نکاح فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نکاح 37 برس کی عمر میں ہوا تھا اور اب عمر مبارک 80 برس ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاحال اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ ایک روز اپنے مالک کے حضور عرض گزاری کی، اے پروردگار مجھے نیکوں میں سے بیٹا عطا کر دے۔ رب کریم نے دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا، پس ہم نے بشارت دی ان کو ایک لڑکے کی جو نہایت بردبار تھا۔ جب بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک اور قربانی کا حکم آ گیا۔ اب کی بار ارشاد ہوا کہ اپنے شیرخوار بچے اور ان کی ماں کو مکے کی وادی غیر ذی زر میں چھوڑ آئیں۔ پس تعمیل ارشاد میں آپ علیہ السلام نے ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے، جن کے پاس مٹھی بھر کھجوروں اور پانی کی ایک شاگل کے سوا کچھ نہ تھا۔ کھجوریں اور پانی ختم ہوا تو بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ معصوم بیٹے کو پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑتے دیکھ کر اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا و مروہ نامی پہاڑیوں پر دوڑنے لگیں کہ شاید کوئی قافلہ ادھر کو آتا دکھائی دے جس کے پاس پانی میسر ہو۔ اس طرح پر قربانی پر رحمت الہی جوش میں آ گئی۔ سید الملائکہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا پر زمین پر مارو۔ فرشتے کا پر جس جگہ لگا وہاں سے ایسے متبرک پانی کا چشمہ جاری ہوا جو بیک وقت دوا، شفا اور غذا کا مجموعہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق آب زمزم کہلانے والا یہ پانی کوثر سلسبیل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 12-13 برس کے ہوئے تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ نبی علیہ السلام کا خواب عام لوگوں کے خواب جیسا نہیں ہوتا بلکہ وہ وحی ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے دریافت فرمایا، اے بیٹے بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب میں بردبار بیٹے نے عرض کیا، اے والد جس کام کا آپ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تاریخ عالم میں شاید ہی ایسی کوئی مثال ملتی ہو کہ باپ بھی قربانی کے لیے تیار ہو اور بیٹا بھی۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بردبار بیٹے کو سیدھا لٹانے کی بجائے
پیشانی کے بل زمین پر لوٹایا کہ کہیں اپنے لال کا چہرہ دیکھ کر شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور حکم الہی کے تعمیل میں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ لیکن باپ بیٹے کی خواہش و کوشش کے باوجود چھری نہ چلی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ دنیا کو اپنے خلیل اللہ کا جذبہ ایمان و اطاعت دکھانا مقصود تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ بہشت سے ایک مینڈا بھیجا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ بلا شبہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کا سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑی قربانی تھی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بخاری و ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق باری تعالیٰ میدان حشر میں سب سے پہلے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو یہ اعزاز و انعام اپنی قوم کی طرف سے برہنہ کر کے آگ میں پھینکنے کے عوض عطا کیا جائے گا۔ جب آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو باری تعالیٰ نے خوش ہو کر یہ انعام بھی عطا فرمایا، میں آپ علیہ السلام کو لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنانے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو از سر نو تعمیر فرمایا۔ سورہ ابراہیم میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ان پیاری پیاری دعاؤں کا ذکر موجود ہے جو انہوں نے اس موقع پر مکے اور اس کے مکینوں اپنی اولاد کی ہدایت اور رزق حلال کے لیے بارگاہ ربانی میں پیش کی۔ ساتھ ہی عرض کیا کہ الہی میں نے اس لک و دک صحرا اور بے آب و گیا بیابان میں تیرے گھر کے پڑوس میں اپنی اولاد کو اس لیے بسایا ہے کہ وہ تیری عبادت کرتے رہیں۔ الہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور لگن پیدا کر دے تاکہ وہ ان کے پاس کھینچ کھینچ کر چلے آئیں۔ یہ وادی جہاں سرسبزی و شادابی کا دور دور تک نشان نہیں، اس میں رہنے والوں کو کھانے کے لیے تازہ پھل عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول ہوئیں۔ باری تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو دارالامن بنا دیا۔ عاشقان الہی کے لیے ایک ایسی بستی ہے جہاں حاضر ہونے کی تڑپ ہر مومن کے دل میں موج زن ہے۔ بے آب و گیا وادی ہونے کے باوجود دنیا کا ہر پھل وہاں میسر ہے۔ وہ ایسی بستی ہے جہاں دن رات رحمت الہی برستی ہے اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ خالق کائنات کو اس قدر پسند آیا کہ ہر سال 10 ذی الحج کو صاحب استطاعت اہل ایمان کے لیے قربانی کی عبادت لازمی قرار دے دی گئی۔ صفا و مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑنا اتنا اچھا لگا کہ حکم جاری فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا حج و عمرہ اس کے بغیر مکمل نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا انعام یہ عطا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے نہ صرف بعد میں آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے جد امجد ہیں، بلکہ باری تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ بلا شبہ جتنی بڑی قربانی تھی باری تعالیٰ نے انعام بھی اتنا ہی بڑا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔